السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج سماج میں پھیلی ہوئی بہت ہی خطرناک ایک عرف عام میں ایسا رسم جو ہے وہ بہت پہلے سے لوگ جو ہے اس پہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو چاہے وہ لیڈیز ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ کہ اس کو کہتے ہیں اس کے سرما لگاؤ اور اس کو ٹوپی یا عمامہ پہناؤ۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، یہ سرما لگانا بھی خلاف سنت ہے، اور ویسے بھی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آنکھ میں سرما لگائیں گے، میت کو کوئی تکلیف ہو گئی سلائی سے یا بننا وغیرہ ٹوٹ گیا، بننے کا بال، تب بھی دقت ہے۔ لہٰذا اور ایک ٹوپی عمامہ شریف کہ میت کو کہتے ہیں کہ اس کو سر پہ لگاؤ مرنے کے بعد، یہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ کفن جو ہے وہ 3 کپڑا دینا سنت ہے۔ کتنا؟ 3 کپڑا۔ ہاں جی دوستو، ایک بڑی چادر، ایک اس سے چھوٹی چادر، اور ایک وہی قمیص جو اندر ہوتی ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے۔ تو آج دوستو، یہ دونوں باتیں خلاف سنت، ٹوپی لگانا، سرما لگانا، آپ سمجھ لیں، کان کھول کر سن لیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ باتیں مہمان یا خاندان والے، گھر والے، ان چیزوں پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب قبرستان میں لے کر جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے لیڈیز جنازہ ہے تو تختے پیروں کی طرف سے لگائیے، یا مرد کا ہے تو سرہانے سے لگائیے۔ یہ ساری بکواسیں بند کیجیے۔ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، تختے سرہانے سے لگانا چاہیے۔ ہر ایک کے تختوں کو سرہانے سے لگانا چاہیے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ 3 باتیں ہو گئیں: ٹوپی لگانا، سرما لگانا، اور قبر پہ تختے لگانا۔ چوتھی بات ایک اور بتا دوں سوئم کی تعلق سے، یعنی کہ چنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چنا جو ہے وہ 35 کلو ہونا چاہیے، کسی نے بتایا 32 کلو ہونا چاہیے، کسی نے بتایا 30 کلو ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتا دوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اسی مسئلے کو علامہ مفتی تقی احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چنا جو ہے، کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ 35 کلو، 32 کلو، 40 کلو یا 30 کلو چنا لائیے، ایسا کہیں نہیں لکھا ہے۔ کتاب میں، حدیث میں صرف یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف مرحوم کے نام سے پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ۔ اور علامہ تقی صاحب فرماتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ 14.5 کلو چنے میں ہو جائیں گے۔ بے شک یہ حقیقت ہے، 14.5 کلو کے انہوں نے 15 کلو چنے لکھے۔ اور جہاں جہاں یہ بہت ہی غلط
ناجائز کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا چنا، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اسی چنے کو، 15 کلو چنے لاتے ہیں یا 16 کلو، پھر اس چنے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن تو فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زیادہ دیر تک لوگوں کو بیٹھالنا بھی منع ہے۔ اور 70,000 کلمہ شریف تو 14.5 کلو چنوں میں ہو رہا ہے، 15 کلو لے آئے ٹھیک ہے، 16 کلو لے لیے، اس کے باوجود اس کو دہرایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی جہالت، کتنی گھنونی حرکت ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، ان غلط رسموں سے آپ پرہیز کیجئے، غلط باتوں سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے سے ہی ایسا ہوتا چلا آیا ہے، پہلے سے میاں بہت خطرناک کام ہوتے چلے آئے تھے، اور بہت سے خطرناک کام، گناہ والے کام لوگوں نے بند کر دیے الحمدللہ۔ جیسے پہلے شادی ہوتی تھی، منڈیا گڑتا تھا، ہل گاڑا جاتا تھا، پتے آتے، مٹکے رکھے جاتے، نہ جانے کیسے کیسے، اور لڑکے کے جو دولہا بنتا تھا اس کے چاقو باندھ دیا جاتا تھا، گلے میں ہنسلی لٹکا دیا تھی، نہ جانے کتنی غلط رسومات تھی۔ الحمدللہ جیسے جیسے اب علم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ ساری غلط رسمیں ختم ہوتی چلی جائیں۔ تو میرے عزیزو دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے مسئلے کو سمجھیے، پڑھیے، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اپنے قریبی، اپنے امام سے، اپنے عالم دین سے سیکھیے، اس کے بعد میں کوئی مسئلہ، کوئی دین کی بات زبان سے نکالیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، اور وہ یہ ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی علامت یہ ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ مرتے وقت جس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا اور پیشانی پہ جس کے پسینہ آ گیا اور ہلکی سی بے معلوم اس کی آنکھیں کھلی رہیں، تو آپ سمجھیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ بالکل یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھ سے اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیجیے، اور اپنے آپ بھی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ایمان کی موت کب عطا فرمائے گا؟ جب آپ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، علماء کی قدر کریں گے، ماں باپ کی قدر کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو ایمان پر خاتمہ فرمائے گا، ایمان پر موت ہوگی۔ یہی پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت دعا کرتے رہے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ دوستو اسی طریقے سے ویڈیو آپ پانے کے لیے ہمارے چینل پر اگر نئے مہمان بن کر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔